جو معبر تھے، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، تو ان میں سے ایک نے یہ بتایا کہ پچھلی کتابوں میں جس نبی کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں ان کا ظہور مکۃ المکرمہ میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان کی مصابحت عطا فرمائے گا، آپ کو ان کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ تو یہی ایک چیز تھی کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانسیپٹ کو اتنا کلیئر رکھا کہ جب انہیں دعوت اسلام دی گئی تو ان کے دل میں کچھ بھی تردد نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو پہلے ہی تسلیم کے لیے، رضا کے لیے قبول کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں دیکھیں کیا خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دو میں کا دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے، جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کس منظر کو بیان کیا ہے کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک غار میں ہیں اور کفار مکہ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، اور وہ غار کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کی سرگوشیاں، ان کی باتیں اس غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے ہیں۔ اور یہ سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غم ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، حضور علیہ السلام میرے ساتھ ہیں، کفار مکہ کے ہم ہاتھ نہ لگ جائیں۔ ان کے دل میں اس چیز کا غم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کے زخم پر جن الفاظ سے مرہم لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ کہے گئے الفاظ کو اس ادا میں پسند فرماتا ہے کہ انہیں آیات قرآنیہ میں بیان کر دیتا ہے۔ اب قیامت تک قرآن کریم پڑھا جائے گا، اور محبوب رب العالمین نے جو اپنے محبوب کے لیے، جو اپنے صحابی کے لیے کلمات تسکین بیان فرمائے تھے، وہ نمازوں میں پڑھے جائیں گے، وہ تلاوت کیے جائیں گے، وہ دہرائے جاتے رہیں گے کہ تسکین قلب صدیق اکبر اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر پسند آئی کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ یہ صرف اس واقعے کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے ہر غم زدہ دل کے لیے یہ وظیفہ عطا فرما دیا ہے کہ جب بھی بندے کو غم گھیر لیں، جب بندے کو پریشانیاں گھیر لیں، جب بندہ مایوسی کے عالم میں چلا جائے، تو اس آیت مبارکہ کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لاریب سے نکلے ہوئے ان الفاظ کے طفیل بندے کے غموں کا مداوع فرما دیتا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے
پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، اپنے آپ کو جدا نہ کیا، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی و انت و معک کہ اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے، نہیں، ان اللہ معنا۔ کلمہ واحد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے صدیق اکبر کو اپنی معیت میں جمع کر لیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی کیا حسین بات ہے۔ ماں کا لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم بما استعمال کر دیتے ہیں، شادی کے کارڈوں میں بھی آتا ہے نا بما اہل و عیال، تو وہ ہم با اضافی طور پہ لگاتے ہیں، ویسے ماں کا مطلب وہ با والا ہی ہے، ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں با وضو کے ساتھ۔ تو ماں اور معیت یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔